بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا ربنا زدنا علما یا ربنا زدنا علما یا ربنا زدنا علما سبحانك لا علم لنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا انك انت العليم الحكيم دارالعلوم منظر اسلام کے جماعت سادسہ کے طلبہ، زیر درس کتاب المدیح النبوی جو شعرائے عرب کے قصائد کا مجموعہ ہے۔ علم ادب میں ایک نہایت ہی معنی جامع یہ کتاب ہے، اور اشعار کی صورت میں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، اوصاف حمیدہ، آپ کی ولادت طیبہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور قصیدہ بردہ بھی اسی کتاب میں شامل ہے۔ تو کسی بھی فن کو حاصل کرنے سے پہلے اس فن کی تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے، وہ جاننا ضروری ہے، تاکہ جس علم کو ہم حاصل کر رہے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد ہم کو معلوم ہو جائے۔ تو علم ادب کی جو لغوی تعریف ہے، وہ لغوی تعریف یہ ہے کہ ادب یہ باب کرما یکرمو کا مصدر ہے، دال کے فتح کے ساتھ ادب، ادبا یعدبو ادبن، اس کا معنی آتا ہے صاحب ادب ہونا، ادب والا ہونا۔ اور اصطلاحی تعریف ادب کی یہ ہے، هو علم یحترز به من الخلل فی کلام العربی لفظا و کتابتا۔ علم ادب ایک ایسے علم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے کلام عرب میں بچا جائے تحریری اور لفظی خطا سے۔ یعنی علم ادب ایک ایسے علم کا نام ہے جس کے ذریعے بچا جائے کلام عرب میں تحریری اور لفظی غلطی سے، تحریری اور لفظی خطا سے۔ اور علم ادب کا جو موضوع ہے وہ ہے نظم و نثر۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ، کوئی بھی زبان ہو، اس زبان کا ادب، اس کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کا عکس جمیل ہوتا ہے۔ اور یہ عربی زبان تو یہ وہ مذہب اسلام کی ایسی گورنمنٹی زبان ہے
کہ جس میں قرآن مقدس نازل ہوا، یہی وہ کتاب ہے جس میں تمام احادیث کریمہ ہے، یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ زبان ہے جس کو لغت الجنہ کہا جاتا ہے، جنت کی زبان۔ یہی وہ زبان ہے، عربی ایک ایسی زبان کہ جس کو تمام اسلامی علوم و فنون کے لیے ام اللغات ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہی وہ عربی زبان ہے کہ جس میں ہماری تمام عبادتیں ہیں، ذکر و اذکار، اوراد و وظائف سب عربی زبان میں ہے۔ تسبیحات و تحلیلات، اوراد و وظائف، ذکر و اذکار، اس سے بھی آپ عربی زبان کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اسی فن کی کتاب ہے المدیح النبوی، اس کو ہم شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحمید عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغمر بطنه او اغبر بطنه يقول من الرجز والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ورفع بها صوته أبينا۔ التحمید یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، حمد یحمد تحمیدا، جس کا معنی آتا ہے بار بار تعریف کرنا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے اثنا علیہ مرتم بعد مرت، یعنی فلاں شخص نے فلاں کی بار بار تعریف کی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ برا کون ہے؟ یہ ان کا پورا نام برا بن عازب بن حارث بن عدل انصاری الاوسی ہے۔ یہ صحابی ابن صحابی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کئی جنگوں میں آپ نے شرکت بھی کی ہے، اور کوفہ کی سرزمین پر آپ کا وصال باکمال ہوا۔ انہی سے یہ مروی ہے، اور انہی سے مروی قال کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينقل التراب یوم الخندق حتی اغمر بطنہ او اغبر بطنہ واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا۔ مصنف علی الرحمن نے اپنی کتاب کو ان اشعار سے شروع کیا۔ ان اشعار سے شروع کرنے کی وجہ کیا؟ ان اشعار کو کتاب کے شروع میں لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ اشعار مقدسہ ہیں، متبرکہ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس پر جاری و ساری ہوئے۔ اگرچہ ان اشعار کو کہنے والے عبداللہ بن رواحہ ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوئے، یہ وہ اشعار ہیں۔ تو تیمناً مصنف علی الرحمن نے اپنی کتاب کو ان اشعار سے شروع کیا۔ کہتے ہیں حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينقل التراب یوم الخندق۔ ینقل، نقل ینقل، یہ نصر ینصر سے ہے، جس کا معنی آتا مٹی ڈھونا، منتقل کرنا، نقل کرنا۔
تراب کا معنی مٹی، جس کی جمع آتی ہے اتربۃ. خندق کی جمع خنادق. خندق کسے کہا جاتا ہے؟ خندق کہا جاتا ہے ایک لمبے گہرے گڈھے کو جو جنگ کے میدان میں کھودا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے لشکر کی حفاظت ہو سکے، اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے. حتی اغمرا بطنہ، اغمرا یغمر یہ باب افعال سے ہے جس کا معنی آتا ہے ڈھانپنا. اب اغبرا بطنہ، اغبرا یغبرو یہ باب افعال سے ہے، افعلال احمرا یحمرو، اس کا معنی گرد آلود ہونا. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینقل التراب یوم الخندق. تو حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کو ڈھو رہے تھے یوم الخندقی، خندق کے دن، یعنی غزوہ خندق میں. غزوہ خندق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈھو رہے تھے خندق کے روز. تو مٹی ڈھوتے ڈھوتے حتی اغمر بطنہ، یہاں تک کہ اس مٹی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو ڈھانپ لیا. اب اغور بطنہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطن مقدس شکم مبارک گرد آلود ہو گیا. یہ شک راوی ہے. یقول من الرجز، تو آپ فرماتے ہیں رجز سے، بطور رجز فرماتے ہیں. یہ رجز کیا ہے؟ یہ رجز جو ہے یہ ایک عروضی بحر کا نام ہے جس کے 6 تفعیلیں ہیں، 6 رکن ہیں، یعنی مستفعل 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 مستفعل. اور یہ وہ بحر ہے جس میں جو شیلے اشعار کہے جاتے ہیں، یعنی رزمیہ فخریہ کلام جس میں کہا جاتا ہے. واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. واللہ میں واو جو ہے یہ قسم کے لیے ہے. اہتدا یہتدی باب افتعال سے ہدایت پانا. تصدق یہ تصدقو یہ باب تفاعل سے ہے، صدقہ کرنا. صلی یصلی باب تفعیل سے ہے، نماز پڑھنا. واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. تو اللہ سے پہلے فضل محذوف ہے، معنی یہ ہوگا کہ بخدا اگر فضل الہی ہم پر نہ ہوتا، ما اهتدینا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، یعنی بذات خود ہدایت یافتہ نہ ہوتے. آج ہم جو ہدایت یافتہ ہیں، مذہب اسلام پر گامزن ہیں، مذہب اسلام پر جو قائم ہیں، یہ ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے اور اس کی رحمت خاصہ ہے. ولا تصدقنا ولا صلینا، اور نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہم نماز پڑھتے. عرب میں جو صدقہ کیا کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے، تو ریاکاری کے طور پر کیا کرتے تھے، یعنی مہمان کی مہمان نوازی جو کیا کرتے تھے تو ریاکاری کے طور پر، دکھاوے کے طور پر. صدقہ کرتے تھے تو دکھاوے کے طور پر. تو جو اہل عرب ریاکاری کے طور پر جو صدقہ خیرات کیا کرتے تھے وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو صدقہ انفاق فی سبیل اللہ جو مراد ہے وہ بطور اخلاص مراد ہے.
معنی یہ ہوگا ولا تصدقنا ولا صلینا، آج جو ہم بربنائے خلوص اللہیت جو صدقہ خیرات کر رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، یہ بھی ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ بھی فضل الہی سے ہے۔ تو محاسن بلاغت اس میں ملاحظہ کریں، محاسن بلاغت اس میں ایجاد حذف ہے۔ ایجاد حذف کیوں ہے؟ ایجاد حذف اس لیے کہ اللہ سے پہلے فضل محذوف ہے۔ ایجاد حذف کہا جاتا ہے کلام میں سے ایک کلمہ یا دو کلمے حذف کر دینا، حرف کو حذف کر دینا، یہ ایجاد حذف اس کو کہا جاتا ہے۔ تو واللہ لولا اللہ ما اهتدینا، بخدا اگر فضل الہی ہم پر نہ ہوتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، اور نہ ہی ہم صدقہ خیرات بطور اخلاص کرتے، ولا صلینا، اور نہ ہی خلوص الہیت کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ فَأَنزِلَن سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِن لَاقَيْنَا۔ انزلن یہ باب افعال سے انزلہ ينزل، صیغہ امر واجب مذکر حاضر بنون خفیفہ ہے۔ سکینۃ کی جمع سکائن سکینات، جس کا معنی آتا ہے وقار، اطمینان، سکون۔ ثبت یثبت باب تفعیل سے ہے ثابت کرنا، اقدام قدم کی جمع۔ لاقا یلاقی یہ باب مفاعلت سے مقابلہ کرنا، مقابلہ ہونا، مڈبھیڑ ہونا۔ فَأَنزِلَن سَكِينَةً عَلَيْنَا، تو اے ہمارے پالنہار، انزلن ہم پر، فَأَنزِلَن عَلَيْنَا ہم پر نازل فرما، اے ہمارے پالنہار فَأَنزِلَن عَلَيْنَا ہم پر نازل فرما، سکینتاً اطمینان و سکون ہم پر نازل فرما، راحت و سکون ہم پر نازل فرما۔ وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِن لَاقَيْنَا، اور اے ہمارے پالنہار ہم کو ثابت قدم رکھ، ان لاقینا اگر ہمارا مقابلہ ہو تو، یعنی کفار مکہ سے اگر ہمارا مقابلہ ہو تو ہم کو ثابت قدم رکھ۔ تو ان لاقینا یہ شرط، اس کی جزا جو ہے ماقبل جملہ ہی ہے، ماقبل جملہ ہی جزا پر دلالت کر رہا ہے، یعنی ثبت الاقدام یہی جزا پر دلالت کر رہا ہے۔ اگر ہمارا مقابلہ ہو کفار مکہ سے، ثبت الاقدام، تو ہم کو ثابت قدم رکھ۔ ترجمہ ایک مرتبہ اور سماعت کریں، فَأَنزِلَن سَكِينَةً عَلَيْنَا، اے ہمارے پالنہار ہم پر اطمینان و سکون نازل فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ اگر ہمارا مقابلہ ہو تو، اگر کفار مکہ سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہم کو ثابت قدم رکھ۔ إِنَّ الْأُولَىٰ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا۔ اولا، یہ اولا جو ہے یہ الذی کے معنی میں ہے، الذین کے معنی میں ہے، اسماء موصول ہے الذین کے معنی میں، اور یہ جمع ہے، اس کا واحد نہیں آتا ہے۔ بغا یبغو یہ نصر عنصر سے ہے، جس کا معنی آتا ہے زیادتی کرنا، ظلم کرنا۔ ارادہ یریدو یہ باب افعال سے چاہنا، ارادہ کرنا۔ فتنتن اس کی جمع ہے فتن، آزمائش۔ ابا یابا یہ فتح یفتح سے ہے، ابا یابا انکار کرنا۔ ان الاولی قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا۔ بلا شبہ ان کفار مکہ نے قد بغوا علینا ہم پر ظلم و زیادتی کی ہے، بے شک کفار مکہ نے
ہم کو ظلم و زیادتی کا شکار بنایا ہے۔ اذا ارادوا فتنة ابینا، جب ان کفار مکہ نے ہم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کیا، جب کفار مکہ نے ہم کو فتنے میں ڈالنا چاہا، ابینا تو ہم نے انکار کر دیا، یعنی جب انہوں نے ہم کو اپنے مذہب میں، اپنے دھرم میں راغب کرنا چاہا، کھینچنا چاہا تو ہم نے انکار کر دیا۔ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ أَبَيْنَا أَبَيْنَا، بِہا کی ضمیر ابینا کلمہ اخیر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور رفع کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع صوت، اپنی آواز بلند کی، بہا اس ابینا کے ذریعے سے، بطور تقرار، ابینا ابینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابینا کے ذریعے سے اپنی آواز کو بلند کیا، یعنی کہا ابینا ابینا ابینا، تقرار کے ساتھ کہا۔ واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، قسما باللہ تعالی ان لم یکن فضل اللہ ورحمتہ علینا فما كنا مہتدین فما كنا علی الہدایۃ۔ وَكَذَلِكَ مَا كُنَّا قَادِرِينَ عَلَى الْإِنفاقِ مِنَ الْأَمْوَالِ الطَّائِلَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَن نُعَدِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ۔ حاصل المعنى لهذا البيت ننفق اليوم اموالا طائلة مع اداء الصلوات الخمس، فهذا الكل ليس الا من فضل الله ورحمته، فأنزلا سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا۔ یا ربنا انزل علینا راحة وسکونا کی تطمئن قلوبنا۔ وثبت الاقدام ان لاقینا، وَيَا رَبَّنَا ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا إِذَا يَجِيءُ الْكُفَّارُ لِلْهَجْمِ عَلَيْنَا۔ یا ربنا انصرنا عند ملاقاتهم، عندما یہجمون علینا حجما شدیدا، ان الاولی قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا۔ ویا ربنا بدون شک ان هؤلاء الكفار والمشرکین قد اعتدوا علینا اعتداء کبیرا وظلموا علینا ظلما شدیدا،
لکنہم لما ارادوا ان یلقون فی الفتنۃ والعذاب والارتداد والکفر انکرنا، انما ارادوا ان یرغبونا الی دینہم فانکرنا، فقلنا لهم اننا لا ندخل ابدا فی دینکم، ورفع بها صوته ابینا ابینا، ای اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوته بالکلمۃ الاخیرۃ مع التکرار ابینا ابینا ابینا۔ تو آج یہ 3 اشعار ہو گئے، اب کل کو انشاءاللہ العزیز دوسرا جو سبق ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ تو ان اشعار کو عزیز طلبہ آپ حفظ میں یاد کریں، اس لیے کہ ہمارے پاس ہم عربی ادب پڑھتے ہیں، ادھر پڑھتے ہیں اور دوسرے دن ختم۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس مفردات کی کمی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عربی ادب میں جو ہم پڑھتے ہیں ان کو یاد نہیں کرتے۔ تو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ جو اشعار پڑھائے جائیں ان کو حفظ میں یاد کریں، اور ان کو بار بار پڑھتے رہیں۔ تو یہ جو 3 اشعار ہیں وہ آپ جو یاد کریں، اور باقی جو اشعار جو پڑھائے جائیں گے وہ بھی یاد کرتے رہیں۔